قرآن پاک کی ان دو صورتوں کو ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لو، پھر دیکھو کمال۔ دولت اتنی آئے گی کہ گنتے گنتے تھک جاؤ گے، اور ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جو لوگ بہت پریشان ہیں، کاروبار کے لائن سے پریشان ہوں یا کسی جاب کی لائن سے پریشان ہوں، کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کمائی تو بہت ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، ان سب کے لیے یہ بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ آج کی ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بے حساب برکت ہوگی۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو چل پڑے گا، آپ کے کام میں کوئی پریشانی آ رہی ہے تو وہ حل ہو جائے گا، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی یہ سورت بہت ہی آسان اور چھوٹی سی سورت ہے، آپ اس کو یاد کر لیں۔ اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے، سب کچھ آپ کو بتاؤں گا، بس بنے رہیے میرے ساتھ اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے۔ دوستو، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ اور سب سے آسان سورہ ہے۔ اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ آپ اس سورہ کو پہلے یاد کر لیں، اس کے بعد اس عمل کو شروع کریں۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، کیونکہ یہ وظیفہ نماز کے بغیر کام نہیں کرتی۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے، اب آپ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش یعنی لإلاف قریش، اور 7 مرتبہ سورہ کوثر یعنی انا آتینا کل کوثر، ان دو صورتوں کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہر فرض نماز کے بعد اس عمل کو کریں، پھر دیکھیے گا رزق آپ کے اوپر کیسے برسے گا۔ رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ان دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے راز چھپا کر رکھے ہیں۔ آپ ان دو صورتوں کو ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتے رہیے اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے پڑھیے۔ انشاءاللہ ان دو صورتوں کی برکت سے اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے گا۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو وہ چل پڑے گا، آپ کے گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ دور ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو 1 مرتبہ ضرور آزمائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے سب کو اس کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ یہ تو ہوئی ایک بات، اور دوسری بات اس عمل کا یہ ہے کہ اگر آپ اس سورہ کو یعنی سورہ کوثر کو 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے پیسوں میں، اپنے بٹوے میں پھونک مار دیں گے تو اللہ کے کرم سے اس پیسوں میں اتنی برکت آ جائے گی کہ آپ کا پیسہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اور اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھ کر جہاں آپ پیسہ رکھتے ہیں، زیورات رکھتے ہیں، کوئی قیمتی سامان رکھتے ہیں، تو اس جگہ پر آپ کو یہ سورت پڑھ کر پھونک مار دینا ہے۔ اللہ کے کرم سے اس چیز میں اللہ تبارک و تعالی اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ چیز جلدی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ اگر اس سورہ کو 1 مرتبہ پڑھ کر ATM کارڈ میں بھی پھونک مار دیں تو انشاءاللہ آپ کے بینک سے بھی پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ دوستو، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور یہ سلف صالحین کا معمول تھا، یعنی جو اللہ والے تھے ان کا یہ عمل تھا۔ جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی کوئی قیمتی چیز، زیورات وغیرہ یا پیسے وغیرہ جہاں رکھتے تھے تو اس پر جو ہے سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، پھونک مار دیا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے اس چیز میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتا تھا
پھر ان کو جو ہے پیسوں کی کوئی تنگی نہیں ہوتی تھی اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا بتایا ہوا عمل ہے، وہ خود بھی کیا کرتے تھے اور آپ کو بھی اسی طرح سے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا اس عمل سے۔ اور آخری بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، 3 نصیحتیں ہیں۔ اگر آپ ان 3 نصیحتوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ ان سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہماری ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہماری ہر چیز اس کو معلوم ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب اس کو معلوم ہے۔ یہ 4 باتیں آپ اپنے دل میں بیٹھا لو کہ اللہ ہمارے باطن کو جانتا ہے، اللہ ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے، اور جہاں ہم ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزارو اور نماز کو کبھی مت چھوڑو، یعنی قضا مت کرو۔ نماز لازمی پڑھو اور دعا ہمیشہ کرتے رہو۔ دعا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برکت رکھی ہے۔ جو شخص دعا نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر مومن بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اپنی دعا کی قبولیت کی یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے رہو اور ہمیشہ اللہ سے دعا مانگو۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اللہ سے مانگو۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کا ہر بگڑا ہوا کام جو ہے اللہ تبارک و تعالی بنا دے گا۔ آپ کی ہر پریشانی جو ہے اللہ اپنے حکم سے، اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے گا۔ ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، اللہ کے ذات پر توکل اور بھروسہ رکھیے۔ انشاءاللہ سب کام کو بنانے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں اور اپنے قریبی لوگوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔